چاہتے ہیں کہ ہم مطالبات ہمارے مطالبات تسلیم شدہ برحق اور جائز ہیں. ان مطالبات کو فوری طور پر حل کیا جائے. گرینڈ الائنس میں شامل ملازمین صوبے اور ملک کی خدمت میں شب و روز مصروف عمل ہیں، لیکن افراد زر مہنگائی اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے کس پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے. بلوچستان بھر کے ملازمین کا صبر کا امتحان لیا جائے. ان کی محرومی اور دیگر ملازمین کے ساتھ نابرابری اور ناانصافی کو فوری خاتمہ کیا جائے. گرینڈ الائنس حکومت کو پہلے مرحلے میں 7 دن کا وقت دیتے ہوئے 7 مارچ کو قلم چھوڑ کام چھوڑ تالہ بندی مکمل ہڑتال کی کال دیتے ہیں. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام ضلعی پریس کلبوں کے سامنے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کرتی ہے. اس کے بعد 15 مارچ کو بلوچستان کے تمام ملازمین کوئٹہ پہنچ کر وزیر اعلیٰ اس کا گھیراؤ کریں گے. صحافی حضرات، حکومت بلوچستان کی بی سی اور صوبائی بیوروکریسی کی غلط پالیسیوں و اقدامات کی وجہ سے ہمارے اس طرز اور مجبوراً اس پہ بڑھ کر سخت قسم کے اقدامات اٹھانے پر پڑیں گے. ہم صوبائی حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے سول ملازمین کے جائز اور تسلیم شدہ مطالبات پر فوری عمل درآمد کرائے، اور آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ ہماری اس حق پر مبنی آواز اور بعد میں عملی جدوجہد کو سماج کی وسیع پرتوں تک پہنچانے اور مظلوم کی آواز کو توانا بنانے میں اپنا فرائض ادا کریں گے. شکریہ. بلوچستان کی محرومی کی بات تمام سیاستدان کرتے ہیں. آج پورے پاکستان کے اندر فیڈرل میں 40% ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہے. اسی طرح رننگ بیسس پہ اسی طرح پورے پنجاب سندھ میں بلکہ زیادہ KPK میں 25% اور بلوچستان تو کبھی بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہمیشہ رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ احتجاج کو آخری مرحلے کو احتجاج سمجھا ہے، لیکن آج اس کے باوجود سال گزرنے کے باوجود بھی اگر مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، سال گزرنے کے باوجود بھی اس مہنگائی کے دور میں آپ کا 10% نہیں دیا جاتا ہے. آج فیڈرل نے 15% دیا، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کون سا کوئی راستہ ہوگا. ہم تو مذاکرات پہ بلیو کرتے ہیں. آج بھی ہمارا پریس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کوئی ہمیں سنے. ہم سننے کے لیے بالکل تیار ہے، دن اور رات. پچھلے ادوار میں ہم نے رات کو بھی میٹنگیں کی ان کے ساتھ. آج بھی ہم اس پہ تیار ہیں. ہم خوش نہیں ہیں ہڑتال پہ، لیکن شارٹ کوئی ٹائم نہیں ہے. صحافی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے، آپ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے پورا سال انتظار کیا. آپ کہہ رہے ہو کہ 7 دن کا آپ نے ٹائم دیا ہے. ہم نے 7 دن کا نہیں، ہم نے پورے سال کا ان کو ٹائم دیا ہے. آج ہمارا سال پورا ہونے والا ہے جو ہمارا احتجاج انہوں نے ختم کرایا. اس وقت سے جو مذاکرات ہوئے، ہمارے ساتھ کمیٹیاں بنی، ہمارے ساتھ مطالبات ہوا کہ 15% ہمیں دیا گیا، 10% کا یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم 3 مہینے 4 مہینے کے بعد آپ کو دیں گے. 4 مہینے سے ابھی پورا سال ہوا، 10% ہمارا وہی بقایا ہے. 15% ابھی ہمیں وفاق نے دیا ہے. جو تمام صوبوں میں یہ احتجاج صرف بلوچستان میں نہیں ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ 15 تاریخ کو لاہور وزیر اعلیٰ اس کا گھیرا ہوا ہے، KPK وزیر اعلیٰ اس کا گھیرا ہوا ہے، وفاق میں سیکریٹریٹ وزیر اعظم اس کا گھیرا ہوا ہے، اور بلوچستان میں بھی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ اس کا گھیرا ہوا ہے. یہ پورے پاکستان کی ملازمین کی آواز ہے، یہ صرف بلوچستان کی نہیں ہے. اور صحافی حضرات، ہم ایک چیز اور بتاتے چلے، گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس حد تک نہ لے جایا جائے کہ ہم واپس نہ آ سکے. فوری طور پہ ہمارے مطالبات جو ہے اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے. ہم ملازمین اس نتیجے پہ بھی پہنچیں گے کہ ہم مردم شماری سے بائیکاٹ کا اعلان کریں گے.
ہم الیکشن ڈپٹیوں سے بھی بائیکاٹ کا اعلان کریں گے. پولیو سے بھی ہم پولیو جو ہماری اس سے بھی بائیکاٹ کا اعلان کریں گے. ہمیں سخت سے سخت جو آج ہمارے ملازمین روڈوں پہ در پدر پھرتے ہیں, ہمارا 15 تاریخ کو یہ تاریخی دن ہوگا ملازمین کے لیے. یہ ہمارا بھی امتحان کا دن ہے. صحافی حضرات سے ایک چیز, یہ ہمارا بھی امتحان کا دن ہے اور گورنمنٹ کا بھی امتحان کا دن ہے. ہم نے یہاں سالوں سال نہیں, جس طرح پچھلے سال ہم بیٹھے تھے, ہم 12 دن بیٹھے رہے, لیکن اس دفعہ یہ ملازم بیٹھیں گے نہیں. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ اس میں گھس کے دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ بھرتی ہونے کے لیے ایک سوال, آپ ایز صحافی آپ جا کے اس کیمپ میں کہ وہ کیمپ خراب ہے یا گورنمنٹ خراب ہے, بیوروکریسی خراب ہے یا حکومت خراب ہے. اتنے 4 میڈیکل کالجز کے جو بندے تعداد میں مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھا ہے, وہ کس لیے بیٹھا ہے؟ آپ کے سامنے جو ینگ ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں, ینگ ڈاکٹرز 1 سال سے بیٹھے ہیں. آپ کا کسی ایک بیوروکریسی میں, حکمران میں اتنا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ مذاکرات کرے. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 سال ساتھی یہ بات سمجھے کہ 1 سال جو قدوس بزنجو کا جو تیسرا چوتھا مہینہ ہے, 4 چٹھی اس کو لکھا ہے. 4 چٹھی میں ہم نے اسی ڈیمانڈ کو ریوائز کیا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کہ ہمارا مسئلے حل کرے. جب اس طرف سے آپ کو اتنے جا کے دیوار کے ساتھ لگائیں گے کسی بھی طبقے کو, ہم تمام طبقے کی بات کریں گے, ہم تاجر کی بھی بات کریں گے, ہم کسان کی بھی بات کریں گے, ہم طالب علم کی بھی بات کریں گے. تو یہ نہیں کہ ہم اس کے ہم آپ کو صحافی حضرات اپنا ایک ٹیم دے دیں, ہم ہماری بھی بات سنیں, جا کے میڈیکل اسٹوڈنٹ کی بھی بات سنیں, جا کے ینگ ڈاکٹرز کی بات سنیں. ہم آپ کو یہ وہ دے دیں گے, اختیار دے دیں گے, آپ جا کے ہمارے مسئلہ کی بات ہے. دیکھیں ہم نے صحافی خود احتجاج پر ہے, وہ کیا آپ کے آرڈیننس وہ کیا ان کو فیصلہ کریں گے. صحافی خود احتجاج پر ہے, پورا پاکستان احتجاج پر ہے, یہ صحافی بھی احتجاج پر ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ ملازم جو ہے, یہ ہمارے ملازم جو ہے, یہ ملک کے ستون ہیں, یہ ملک کو چلانے والے یہ ملازم ہیں. اور یہ اگر پس رہے ہیں تو آپ کا ملک نہیں چل سکتا. سب سے پہلے آپ نے اپنے ملازم کو, اپنے کام کرنے والے کو آپ نے مراعات دینی ہے. اس کے بعد آپ کی ترقیاتی ممالک میں اپنے کام کرنے والے کو ترجیح دی جاتی ہے, اور یہاں پہ اپنے کام کرنے والے کو ہی دبایا جاتا ہے. صحافی حضرات وقت زیادہ ہو گیا ہے. سلام صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ کیمپ ہے, آپ کیمپ دیکھ کوئی کیمپ والے غلط ہے, کوئی نائب حکومت مرد آباد, لیکن آج تک سرکاری ملازمین بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں. نہیں, ہم کبھی حکومت کے ساتھ ایک منٹ اس پر ایک جواب. میں لگا رہی ہے, ہم بھی اتفاق کریں گے کہ بھائی یہ حکومت نہ لے, لیکن جب حکومت نہ لے تو پھر ہم لوگ کیوں تعلیمی اداروں کو برباد کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, دیکھو ایک سوال آپ کی طرف سے آیا کہ بھرتی ہے نا, ہم نے تو ہمیشہ یہ فوکس کیا ہے کہ آپ بھرتی میرٹ پہ ہمیشہ کریں. آج آپ کے سامنے ہے میرٹ پہ بھرتیاں ہو رہی ہے. جب میرٹ پہ آپ بھرتیاں نہیں کریں گے, یقیناً آپ کے جو سفارشی لوگوں کو آپ بھرتی کریں گے تو آپ کے جو ادارے ہیں وہ فلاپس ہو جائیں گے. آپ یہ قطعاً ہم نہیں لگا سکتے ہیں, یہ بیریل آپ کے بیوروکریسی اور عوامی نمائندے مل کے باندھیں گے, جو کہ وہ کہ نہیں ہو رہا ہے. باقی بچے ملازمین جو ڈپٹی کر رہے ہیں, آج تک آپ مجھے بتا دیں کون سا ادارہ فلاپ ہوا ہے؟ کوئی ادارہ فلاپ نہیں ہوا ہے بلوچستان کے اندر. ہم اس میں کام کر رہے ہیں, ہم اس کو مزید مستحکم کر رہے ہیں. ہم اداروں کو کبھی بھی بربادی کی طرف نہیں لے جا رہے. ادارے مستحکم کرنا ہمارا فرض ہے, اس سے ہماری روزی منسلک ہے. جہاں ہمارے مسائل ہیں, اس اگر مسائل کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں تو ہم گناہگار نہیں ہیں. ہم سروسز دے رہے ہیں,
اپنی سروسز دے رہے. اگر ڈاکٹرز کی آپ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر بھی اپنی سروسز دے رہے, ٹیچرز بھی اپنی سروسز دے رہے, باقی جتنے بھی ملازم ہیں وہ اپنی سروسز دے رہے. سروسز کے ساتھ ساتھ ہم وہ طبقہ, ایک ریڈی بان اگر کوئی فروٹ بیچتا ہے, وہ اگر 10 روپے کا مارکیٹ سے لاتا ہے, وہ 15 روپے اپنی مرضی سے بیچتا ہے, اس پہ کنٹرول کسی کا نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اپنے تنخواہوں میں خود اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے تنخواہوں میں اضافہ کو کہ ہم گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی ہمارے تنخواہوں میں گورنمنٹ اضافہ کرتا ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح سرد موری ہوگی تو احتجاج لازمی ہوگا. یہ تو ایک اصولی بات ہے. اور آج بھی ہم کہتے ہیں ہمارا یہ آئین پاکستان کے تحت فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا, سب کا, آپ کا بھی رائٹ, میرا بھی رائٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے, مذاکرات کریں. بیٹھ کے مذاکرات سے مسئلے کا حل ہم چاہتے ہیں. ہم کبھی ٹیبل سے اٹھ کے بات نہیں کرتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں آپ کے توسط سے یہ پیغام آپ کو ہم دے رہے ہیں کہ آج بھی گورنمنٹ آف بلوچستان بیٹھے, رات کو ہمارے ساتھ فیصلہ کرے, کل ہم اپنے تمام پروگرام مؤخر کر دیں گے. اچھا, ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے, نہ ہم کسی کے علاقہ کار بنیں گے, نہ کسی سیاسی تنظیم سے ہمارا وابستگی ہے. ہم صرف اور صرف یہ جو بیٹھے ہیں, ہم یہاں پہ صرف ملازمین کی آواز بنے ہوئے ہیں. اگر ہمارے آج مطالبات حل ہوں گے تو ہم کل قدوس بزنجو کا زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. ہم کبھی کسی کے خلاف نہیں ہے, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم اپنے ملازمین کی آواز حقوق کے لیے نکلے ہیں اور ان کے لیے لڑیں گے. ہم کسی سیاسی پارٹی کا یہاں پہ ہمارے نہ کوئی ایجنڈا ہے, نہ ہم حکومت کے خلاف ہے. ہم اپنے مطالبات کے حق میں نکلے ہیں اور انشاءاللہ حکومت کے لیے ہم پھر انشاءاللہ آواز بھی لگائیں گے اور اس کے لیے زندہ باد. اگر وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے, اپنا بڑے پن کا مظاہرہ کرے, تو انشاءاللہ ہم کسی کے لیے وہ ہم نائل اور اس کی ہم نعرے نہیں لگائیں گے. آپ لوگوں سب کی مہربانی. باقی تمام ملازمین باہر